بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں، اس ملاقات میں ہماری جو گفتگو اور بات ہوگی وہ غسل سے متعلق، اور بالخصوص وہ غسل جو جمعے کے دن اہل ایمان اور مسلمان کرتے ہیں۔ جمعے کا دن باقی تمام ایاموں کے مقابل میں بہت ہی عظیم اور اہم دن ہے۔ اس دن، جمعے کے دن، اللہ تبارک و تعالی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک عبادات کرنے کا ہمیں حکم، ہمیں تعلیم، ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اس دن سب سے اہم جو عبادت کی جاتی ہے وہ مسجد میں حاضر ہو کر جمعے کی نماز اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا ہے ادا کی جائے، اہل ایمان کے ساتھ ادا کی جائے۔ یہ ایک بہت ہی اہم عبادت جو اس دن جو ہے انجام دی جاتی ہے، جمعے کے دن۔ اور مسجد میں حاضر ہونے کے لیے جمعے کے دن غسل کا اہتمام کرنا، اس کا تاکیدی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے۔ اس سلسلے میں کئی ایک احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ان میں سے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، اور اسی حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آج کی اس ملاقات میں کیا ہے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھی جائیں گی۔ حدیث عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من جاء منکم الجمعة فلیغتسل۔ حدیث کا معنی اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص آئے جمعے کے لیے تو وہ غسل کرے۔ یہ اس حدیث کا معنی ہے۔ حدیث کے معنی سے یہ بات واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی کہ اگر ہم میں سے کوئی جمعے کے لیے نماز کے لیے حاضر ہو، ارادہ ہو اس کا آنے کا، تو وہ غسل کر کے حاضر ہو۔ حدیث میں آیا، آپ نے فرمایا من جاء۔ لفظ من اگر دیکھا جائے تو اس میں ہر ایک داخل ہے، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، آزاد ہو، غلام ہو، ہر ایک اس میں داخل ہے، چاہے اس پر جمعے کی نماز فرض ہو یا نہ ہو، کیونکہ جمعے کی نماز فرض صرف مردوں پر ہے اور چھوٹے بچوں پر نہیں ہے۔ اسی طرح عورتوں پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے کہ مسجد میں حاضر ہو کر جمعے کی نماز پڑھیں، بلکہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہوئے ظہر کی نماز کیا ہے پڑھ لیں۔ لیکن اگر عورت آنا چاہے یا بچہ مسجد میں اپنے ماں باپ کے ساتھ یا اکیلا تنہا آنا چاہے، حاضر ہونا چاہے، تو یہ حکم ہر ایک کے لیے ہے۔ جو بھی جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہونا چاہتا ہے، چاہے اس پر جمعے کی نماز فرض ہو یا فرض نہ ہو، تو آپ نے فرمایا من جاء منکم، تم میں سے کوئی شخص آئے، الجمعہ، جمعے کے لیے آئے، یعنی جمعے کے دن مخصوص کیا گیا ہے، اور جمعے کی نماز ادھر مراد ہے۔ من جاء منکم الجمعہ،
جب تم میں سے کوئی شخص جمعے کے لیے آئے، یعنی جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اور جمعے کی نماز اہل ایمان مسجدوں میں کیا ہے، پڑھتے ہیں۔ ادھر حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فَلْيَغْتَسِلْ، تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے، اور غسل کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اپنے مکمل پورے بدن پر کیا ہے، پانی کو بہانا، اور پانی کے ذریعے اپنے بدن کو کیا ہے، صاف کرنا۔ اس سے کم درجہ کیا ہے، وضو ہے۔ وضو میں اگرچہ پانی کے ذریعے صفائی ستھرائی، مخصوص اعضاء کی صفائی ستھرائی کرتا ہے، لیکن پورے بدن پر کیا ہے، پانی نہیں بہاتا۔ پورے بدن پر جب پانی بہایا جاتا ہے اسے کیا غسل کہتے ہیں، یا نہانا بھی اسے کیا ہے، کہا جا سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا من جاء منکم الجمعہ فلیغتسل، جب تم میں سے کوئی شخص آئے جمعے کے لیے تو چاہیے کہ وہ غسل کرے، اور یہ حدیث اگر دیکھا جائے تو یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم کی یعنی صحیح حدیث ہے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو فرمایا من جاء منکم، جب تم میں سے اگر کوئی جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے فلیغتسل، تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کر لے، نہا لے۔ یہ غسل کرنے کا جو حکم ہے، اگرچہ اس حدیث میں ہر ایک کے لیے ہے، یہاں تک کہ جو غیر بالغ ہے اس کے لیے بھی، لیکن ایک دوسری حدیث ملتی ہے جس میں آپ نے غسل جمعہ کو مخصوص کیا ہے صرف بالغ حضرات کے لیے، یعنی مرد ہو یا عورت ہو، بلوغت کو جو پہنچا ہے اسی کے لیے کیا ہے، جمعے کا غسل ہے۔ غیر بالغ پر جمعے کا غسل نہیں ہے، اور یہ مسئلہ ایک دوسری حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یہ حدیث بھی صحیح بخاری مسلم کی ہے۔ آپ نے فرمایا غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم، جمعے کا دن کا غسل واجب ہے ہر محتلم پر، یعنی ہر بالغ پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بالغ ہو، ذکر ہو یا انثیٰ، بلوغت کو پہنچا ہے، اس پر جمعے کے دن کا غسل کیا ہے، واجب ہے۔ اور واجب سے مراد کیا ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت آئے گی کہ کیا واجب سے مراد یہ چیز لازم اور فرض ہے یا کہ سنت اور مستحب ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایک بنیادی حکم جو ادھر اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، جو اس حلقے میں حدیث پڑھی گئی ہے من جاء منکم الجمعۃ فلیغتسل، تم میں سے جو جمعے کے لیے حاضر ہو، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے، تو اسے چاہیے کہ غسل کرے۔ ادھر یہ ایک عام مسئلہ، اہم مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، جمعے کے دن غسل کرنا چاہیے، اور اس کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ لیکن ایک دوسرا مسئلہ جس کا تعلق ادھر ہے وہ یہ، کیا جمعے کے دن کا غسل کرنا واجب ہے یا سنت ہے؟ یا یوں سمجھیے جمعے کا غسل، اس کا کیا حکم ہے شریعت میں؟ اللہ کے رسول نے اس کا حکم دیا ہے، تو کیا اس حکم کا مطلب کہ یہ چیز ہم پر واجب ہے، فرض ہے، یا کہ مستحب ہے، سنت ہے؟ اگر واجب ہے یا فرض ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس نے جمعے کا غسل نہیں کیا وہ گنہگار ہے، اور اگر سنت ہے، مستحب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کسی نے جمعے کے دن غسل کیا جمعے کے لیے تو اجر کا مستحق ہوگا، وہ ثواب اسے ملے گا، اور اگر نہیں کرتا وہ غسل تو گنہگار نہیں ہوگا۔ تو یہ فرق ہے کہ اگر ہم واجب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ، اور اگر ہم مستحب کہتے ہیں غسل جمعہ کو تو اس کا مطلب کیا ہے، یہ ہوگا۔ لیکن اگر دیکھا جائے حضرات، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں اہل علم کا اختلاف ہے، اور اس سلسلے میں 3 اہم اقوال اہل علم کی کیا ہے، پائے جاتے ہیں۔ جمہور اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ جمعے کے دن کا غسل یہ ایک مستحب عمل ہے، نہ کہ واجب ہے۔ جمعے کا غسل یہ ایک مستحب عمل ہے، نہ کہ یہ واجب ہے۔ یہ جمہور اہل علم کا یہی کہنا ہے، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ دلیل صحیح مسلم کی ایک روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت
غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من توضأ فأحسن الوضوء، جس نے وضو کیا، فأحسن الوضوء، اور وضو خوب اچھے سے کیا، اس نے وضو اس نے خوب اچھے سے کیا، ثم أتى الجمعہ، وضو کرنے کے بعد وہ جمعے کے لیے حاضر ہوا مسجد میں، فاستمع وانصت، سنا اور خاموشی کے ساتھ خطیب کی باتوں کو، خطبے کو کیا ہے، سنا۔ جس نے غسل کیا، جس نے وضو کیا، اور یہ وضو فأحسن الوضوء، اچھا وضو کیا، ثم أتى الجمعہ، اس کے بعد وہ جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوا مسجد میں، فاستمع وانصت، حاضر ہونے کے بعد مسجد میں اس نے غور سے، اچھے سے خطیب کی باتوں کو سنا۔ اسے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا غفر له ما بینه وبین الجمعة وزیادة 3 ایام، اس کے سارے ان گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا جو ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان اس نے کیا تھا، مزید اور 3 دن، مزید اور 3 دن، جمعے سے جمعے کے درمیان جو اس سے گناہ سرزد ہوا، اس عمل کی برکت سے معاف کر دیا جائے گا، مزید اور 3 دن اس میں کیا ہے، اضافہ کیا جائے۔ یہ کب ہوگا گناہ کی مغفرت؟ جب بندہ وضو کرے، آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خوب اچھا وضو کرے، اس کے بعد جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو، فاستمع وانصت، خاموشی کے ساتھ وہ سنے، غفر له ما بینه وبین الجمعة وزیادة 3 ایام، اس کے ان تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا جو 2 جمعے کے درمیان اس نے کیا تھا، مزید اور 3 دن۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ومن مس الحصى فقد لغى، اور جس نے خطبے کے دوران کسی پتھر کو اپنے ہاتھ سے چھوا، اپنے ہاتھوں کو پتھر پر لگایا یا زمین سے کھیلا، تو فقد لغى، تو اس نے کیا ہے، ایک بے فائدہ کام کیا، ایک ایسا کام کیا جس کے کرنے پر کیا ہے، اس کے اجر و ثواب میں کیا ہے، کمی آئے گی۔ تو وہ جماعت اہل علم کی جو جمہور ہے، جنہوں نے کہا کہ غسل جمعہ یہ مستحب ہے نہ کہ فرض ہے، ان کی دلیل یہ حدیث ہے کہ من توضأ فأحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور وضو کر کے خوب اچھی طرح وضو کر کے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوا۔ اس حدیث پر اگر غور کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجر و ثواب مرتب، جو اجر و ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس میں غسل کا ذکر نہیں ہے، اس میں صرف وضو کا ذکر ہے اور جمعے کے لیے حاضر ہونا اس کا ذکر ہے، خاموشی کے ساتھ خطیب کا سننا اس کا ذکر ہے۔ اب اگر جو ہے غسل جمعے کا دن کا واجب ہوتا، لازم ہوتا، فرض ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اس کا ذکر کیا ہے، ضرور فرماتے ہیں، لیکن آپ نے صرف وضو کا ذکر کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غسل واجب نہیں بلکہ ایک مستحب عمل ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ وضو کیا ہے، ایک لازم عمل ہے، وضو کر کے جو حاضر ہو یہ کیا ہے، لازم عمل ہے۔ تو یہ ایک اہم دلیل جمہور کے نزدیک ہے جس کی بنا پر انہوں نے کہا کہ جمعے کا دن کا غسل واجب نہیں ہے بلکہ یہ ایک مستحب اور سنت عمل ہے۔ ایک دوسرا قول اہل علم کا ہے کہ جمعے کے دن کا غسل یہ واجب ہے، یہ واجب ہے، اور یہ جو ہے امام ابن حزم اور اسی طرح امام احمد بن حنبل سے بھی ایک روایت منقول ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جمعے کے دن کا غسل یہ ایک واجب عمل ہے، ہر بالغ پر واجب ہے جو نماز کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہے۔ اور دلیل ان کے اللہ کے رسول کا فرمان جو حدیث پڑھی گئی ہے اس حلقے میں تشریح کے لیے، من جاء منکم الجمعہ فلیغتسل، تم میں سے جو جمعے کے لیے حاضر ہو فلیغتسل، تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کر کے حاضر ہو۔ دوسری حدیث وہ بھی جو پڑھی گئی اس حلقے میں، غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم، جمعے کے دن کا غسل واجب ہے ہر بالغ پر۔ تو ادھر وجوب کا جو لفظ استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز لازم ہے اور فرض ہے۔ یہ بھی ایک دوسرا قول ہے۔ ایک تیسرا قول ہے
اہل علم میں سے بعض کا، جن میں حافظ ابن القیم اور دیگر اہل علم ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ شخص جس کا بدن صاف ستھرا نہ ہو اور بدبو مہک ہو، کپڑے گندے ہوں، اس پر کیا ہے غسل کا جمعے کا غسل اس پر کیا ہے واجب ہے۔ لیکن ایک شخص کا بدن صاف ستھرا ہے، کوئی بدبو کوئی مہک اس کے بدن سے نہیں، کپڑا صاف ستھرا ہے، تو اس پر جمعے کے دن کا غسل واجب اور فرض نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ دور دراز سے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کی مسجد میں حاضر ہوتے۔ ان میں سے اکثر و بیشتر لوگ کسان، کھیتی باڑی میں کام مزدوری کرنے والے تھے، محنت کرنے والے تھے۔ تو صبح اٹھنے کے بعد فجر کے بعد محنت کرتے اور مزدوری ہوتی ان کی، اور اسی حالت میں کیا ہے مسجد چلے آتے بغیر نہائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر بدن پر پسینہ جاری ہو چکا ہے زیادہ تو بدن میں کیا ہے مہک اور بدبو آتی ہے، تو بغیر غسل کیے ایسے لوگ کیا ہے دور دراز سے آتے، مسجد نبوی میں حاضر ہو جاتے، اور بدن سے کیا ہے بدبو یا مہک کیا ہے محسوس ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان میں سے ایک شخص آیا تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ لو انکم تطہرتم لیومکم ھذا، تم لوگ دور دراز سے آتے ہو اور ادھر پہنچنے سے پہلے راستے میں آئے ہو، پسینہ ہوا ہے، اور جب تم اپنے علاقے میں تھے تم نے جو ہے صبح اٹھنے کے بعد محنت کی ہے اور جو ہے مشقت کا تمہیں سامنے کرنا پڑا ہے، پسینہ جاری ہوا ہے، تو کاش کہ لو انکم تطہرتم لیومکم ھذا، تو کاش کہ تم جب ادھر حاضر ہوتے جمعے کے لیے تو غسل کر کے حاضر ہوتے۔ تو ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب حکم دیا کہ جو آتے اور جن کے بدن سے بدبو مہک محسوس ہوتی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا، تو ایک جماعت اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ صرف ایسے ہی لوگوں کے لیے جن کے بدن سے بدبو مہک محسوس ہو، گندگی ہو، ایسے ہی لوگوں کے لیے کیا ہے جمعے کے دن کا غسل واجب ہے، ورنہ عام لوگوں کے حق میں کیا ہے مستحب ہے۔ پھر بھی اگر دیکھا جائے حضرات تو بہتر یہ ہے کہ غسل بغیر عذر کے جمعے والے دن جمعے میں حاضر ہونے کے لیے جو ہے نہ چھوڑے، الا کہ اگر کوئی عذر ہو، کوئی مجبوری ہو، بیماری ہے یا مرض ہے، تو ایسی حالت میں کیا ہے چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں، ورنہ عام حالات میں کیا ہے غسل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگرچہ ہم اس کو واجب نہیں کہیں گے، لیکن بہت ہی تاکیدی حکم اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں کیا ہے ملتا ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے رخصت ہوتے کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ کہا سنا، ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔